ایک دل ہی ٹوٹ گیا، ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، اس میں تمام سیاستدان، ٹیچرز، فوج کے اعلیٰ بندے اور فوج کے سپاہی جن کی میرے دل میں قدر بہت زیادہ ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو سمجھ نہیں پا رہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم جانتی ہے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، مگر میں اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ میری قوم نے کرنا ہے، تو میری پیاری قوم، اس کو تم خود سوچو کہ کس نے آج تک کیا کیا اور دوسروں نے کیا کیا۔ کیا یہ قوم جو کر رہی ہے وہ بہتر ہے؟ کیا یہ دھرنے، یہ مارا ماری، یہ بد کلامی، یہ بدتمیزی بہتر ہے؟ کیا موجودہ حالات پچھلے 10 سال سے پہلے سے بہتر ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بے وقوف، پاگل ہوں، نالائق ہوں، تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ آپ نے ایک ایسے خوبصورت ملک کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں امن کا نشان نہیں، اور جو امن چاہتے ہیں ان کا احترام نہیں۔ کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اچھی باتیں کریں اور ملک کو بہتر بنائیں، لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں۔ اور جو بندہ بھی آپ کو کہے کہ جناب آپ یہ کریں، وہ کریں، مار دھاڑ کریں، ساری جگہ بند کر دیں، پٹاخے ماریں، ان کو کہیں جناب آپ خود ماریے پٹاخے اور خود بیٹھیے دھرنے پہ۔ اس میں اگر کوئی مسلم لیگ نون کا دھرنا کرتا ہے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جو ان کا لیڈر ہے جو ایسی بات کرتا ہے، وہ جا کے کسی جگہ جہاں سے دل کرے بیٹھ کے دھرنا مارے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا دھرنا تو صرف ایک ہی ہے، میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ ہوں گا۔ میری عزت و احترام ہر آدمی، ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ہے، مگر میں انفارچونیٹلی موجودہ حالات میں بڑا تکلیف میں ہوں کہ میری قوم یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ بے شک عمران صاحب وزیر اعظم بنے، ہمیں کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، ساری قوم ان کو ووٹ دے دے، اگر وہ صحیح ہے تو ضرور دیں، اگر آپ کی عقل کہتی ہے وہ صحیح ہے دیں۔ پہلے مجھے ایک طرح لکھ کے بتائیں نا، ایسے ہی خام خواہ چیزیں نہ بنا دیں، بتائیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، پھر دیکھیں کہ دوسری گورنمنٹوں نے کیا کیا ہے، پھر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو عمران صاحب کی نہیں اچھی لگتی، ان کو کہے جی وہ مائنس کر دیں اور الیکشن لڑیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور عمران صاحب میں بتاؤں، ہر ملک امن سے ترقی کرتا ہے، انتشار سے نہیں کرتا۔ آپ بہت اچھے آدمی، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت فضل کیا ہے، بہت رحمتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی۔ میں اپنے دشمنوں کے خلاف نہیں ہوں، تو یہ مت کبھی نہ سمجھیے گا کہ میرے جیسا بندہ آپ کے یا کسی کے خلاف ہو سکتا ہے۔ وہ میرے میں وہ رگ ہی نہیں ہے، وہ نالی نہیں ہے جس میں غصہ ہوتا ہے۔ میرے پاس صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو سمجھ جاؤ، میں آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہوں، میں پاکستان کے بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ میں نے کون سی ایک چیز کسی سے مانگ لی ہے کہ مجھے یہ کر دو؟ مجھے کچھ بھی نہ دو یار، صرف اپنا خیال کرو، اپنی قوم کا خیال کرو، اور جھگڑا نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا آ جاؤ سڑکوں پہ گاڑیوں کو آگ لگاؤ، بندے مریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ایک چیز ہمیشہ، ہر بندہ برابر ہے،
ہر میرا فوجی بھائی برابر ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں ان کے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں عام لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کیا میں آپ سے کس انداز میں کہوں کہ آپ میری بات مانیں گے اور سارا پاکستان مانے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگ کے مانگوں تو جناب یہ میرے ہاتھ ہیں، آپ کہتے ہیں دعا تو وہ تو میں ویسے ہی کرتا رہتا ہوں۔ اور دوسرا عمران صاحب، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اچھی زندگی گزاریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بسیں۔ اب زندگی کا زیادہ وقت نہیں رہا، تو اب اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمیں تکلیف ہو، جس میں ہماری قوم کو تکلیف ہو۔ میں زیادہ نہیں کہتا، ایسے ہی خام خواہ۔ اور ایک یاد رکھنا، اگر بہت بڑی غلطی ہوگی اگر آپ سمجھیں میں عمران صاحب کے قطعی خلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا تو ایشو اپنی قوم کی بہتری ہے، میرا ایشو تو عمران صاحب کی خوشی ہے، میرا ایشو تو فوج کے لیڈروں کی اور ان کی فوجیوں کی خوشی ہے، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ میری خوشی تو اپوزیشن لیڈروں کی بھی وہ ہے۔ آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے اس کا آنسر کولیشن ہے، اور میرے پیارے بھائی کولیشن کہاں سے بنے گی؟ 300 بندہ تو آپس میں چل نہیں رکھ سکتا، تو یہ جب 100 بندہ کولیشن بنا کے بیٹھا ہوگا تو وہاں بھی باکسنگ میچ ہی ہوگا۔ فواد صاحب آپ تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں، آپ بندے بہت اچھے ہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ کبھی میرا ہاتھ شفقت کا آپ کے سر کے اوپر لگ جائے نا، تو میں کسی حد تک کہتا ہوں کہ آپ بہت لوگوں سے اچھے بھی ہیں۔ تھوڑی سی آپ نے 2-1 دفعہ زیادتی کی، وہ نہیں کرنی، بس ایسے جب کیا آپ کو غلط بات کی تو کیا جی بڑی مہربانی، اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ایک زمانے میں بھی جیل میں رہا کرتا تھا، تو وہاں میں پڑھا کرتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں، اور مشین والا نمبر 1 اور 2 اور 3 ان سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اور وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور وہاں ایک تبلیغی اسکول یا کالج بھی تھا، تو بہرحال میں جیلم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا مثبت انداز میں آئیے۔ وہ جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں ان کو، واڈا صاحب، وہ بھی بہت اچھے ہیں، مگر وہ بولتے ہیں، میں انہیں نہیں کہہ سکتا کہ وہ برے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انسان کو غصہ جب کب آتا ہے؟ جب وہ بہت دفعہ کہتا ہے کہ یار یہ رستہ صحیح ہے، اور ہم ہٹ درمی کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو اس کو وہ بندہ اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ غصے میں بولتا ہے۔ ویسے سچی بات بتاؤں، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن اپنے فواد چودھری صاحب بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ فواد صاحب تھوڑا سا اپنے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اپوزیشن گورنمنٹ جس میں بھی آپ ہوں، دوسروں کی عزت احترام کرنا ہے، پھر دیکھیں بہاریں کیسی آتی ہیں۔ تو جب میں نے یہ بہاروں کا کہا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، بہاریں پھر بھی آئیں گی، مگر ہم یہاں بہاریں اور بھول گیا یار، یہی مائنس ہے بڑھاپے میں۔ بندہ اچھی بڑی بات کہتا ہوں، مقصد یہ تھا، میں ویسے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بہت سی بہاریں آئیں گی آپ کے ساتھ، مگر ہم نہیں ہوں گے۔ تو دعا کیجیے جتنی جلدی ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس کی طرف چلیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا میں عمران صاحب کے خلاف ہوں، کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ اپنا لگے رہے جس میں لگے ہوئے ہیں، جیت جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کریں گے تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔
لیکن فواد صاحب اور جناب والا صاحب آپ کسی سے کم نہیں ہیں. تو اپنے سے بھی پیار کیجئے, لوگوں سے بھی پیار کیجئے, اور کوئی ایسی تنظیم بنائیے, بے شک وہ آپ کی ہو یا آپس میں مل کے, پھر جو گائیڈنس کہیں گے وہ بھی دوں گا. کیونکہ میرا مقصد پارٹی سسٹم میں نہیں ہے کہ میں عمران صاحب کے خلاف ہو جاؤں یا نون لیگ کے خلاف ہو جاؤں. نون لیگ میں بھی بہت بہت پائیدار لوگ ہیں, اور وہ جو ہے نا اپنی عمران صاحب, ان کے لیے ریئلی دل سے دعا ہے کہ میرا یہ تولیہ کھسک جاتا ہے تو پھر میں اس کو ادھر کرتا ہوں, ایسے ہو جائے. تو دیکھیے میں صبح اٹھا ہوں, میں نے جانا تھا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے میں اپنی قوم کو کہوں کہ آج میں کیا فیل کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں معاف کیجیے گا, کچھ چیز نہیں ہے, کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہتا. اب ہے نا فواد چودھری ینگ آدمی ہیں, وہ آ سکتے ہیں, اپنے واڈا صاحب آ سکتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں یہ لوگ, اور کچھ ایک سے دوسرا زیادہ ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے یار, عزت کرنے کی کیا وجہ ہے, بدتمیزی کی کیا وجہ ہے. تو چلیے چھوڑتے ہیں ان باتوں کو. ہر اچھے آدمی کے ساتھ میں ہوں, میں اس کے لیے دعا گو ہوں گا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو برا ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. تو لیجیے, خدا حافظ, جیتے رہیے, خوش رہیے, ہر قدم قدم پہ آپ کو کامیابیاں ملیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان ہمیشہ خوش اور سبز رہے. تو دیکھیے نا کہ ایک بندہ ہے, اس کی عمر اتنی ہو گئی ہو, اور وہ ایسے دعائیں کر رہا ہو, اور ساری عمر اس نے کسی کو چھیڑا بھی نہ ہو, کسی کو برا بھی نہ کہا ہو, تو اس کے پاس صرف ہے کیا, وہ ایک ہی چیز مانگتا ہے, ملک کی بھلائی. لیکن ملک کی بھلائی ایسے نہیں ہوتی, یہ گالیاں دے کے یا مکے مار کے, یا بہت سی خطائیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ لیڈروں سے بہتر ان کے ورکرز ہیں یا ان کے ممبر ہیں. اچھا جی, خدا حافظ. میری دعا عمران صاحب کے لیے ہے, واجدہ صاحب کے لیے ہے, فواد صاحب کے لیے ہے, باقی لیڈران کے لیے ہے, مولانا صاحب کے لیے ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے ہے, نواز شریف صاحب کے لیے ہے, اور میری پیاری بیٹی مریم نواز کے لیے بہت دعائیں ہیں. سچی بات جانیے, میں جب میرے جیسا بندہ کسی کی اتنی تعریف کر دے جتنی میں, اور جتنی عزت و احترام میں مریم نواز کا کرتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت, ڈھونڈنے دے مجھے ایک اچھا سا لفظ, مجھے مل نہیں رہا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم شروع میں اردو میں پڑھتے ہیں, پھر انگلش میں پڑھتے ہیں, پھر انگلینڈ, تو ہماری جو ویکیبلری ہے نا اچھی باتوں کی, وہ کم ہو جاتی ہے. بہرحال سنیے, میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز ایک بہت اچھی کتاب ہے. مریم نواز کے والد صاحب کو ان پہ فخر ہونا چاہیے, اور ہماری عوام کو بھی ان پہ فخر ہونا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں, اچھے لوگوں کی عزت کرو. تو میں اسی طرح آپ سب کو کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ
کی عزت کریں. میں ان کے خاندان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں, زیادہ نہیں, لیکن مجھے جاننے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نے جانا نہیں. لیکن مشکل کوئی نہیں تھا میرے لیے جاننا. اصل میں ہوتا ہے کہ جب یہ بندے پاور میں نہ ہوتے ہیں, ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے, تو کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ کام پہ لگے ہوتے ہیں نا, تو میں نہیں پسند کرتا کہ انہیں ڈسٹرب کروں یا ان سے کوئی فیور مانگوں. تو آپ کو یہی صلاح ہے, صرف ایک چیز مانگ لو, خوشی پاکستان کی. تو آپ سب مل کے یہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی اور پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے, چلیں آج پہلی 3 چیزیں بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز پاپولیشن کنٹرول. نمبر 2 چیز انڈیا کے ساتھ صلح صفائی اور ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا. اور تیسری چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ کرنی ہے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. اس کے بعد اور بتاؤں گا, مگر یہی 3 کر لینا. چلو مجھے صرف آپ فوری طور سے پہلی 2 کر دیں. پہلی 2 کر دیں گے تو باقی خود فالو کر لیں گے ان کو. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کیا جائے. ان سب لوگوں سے بات کریں. کسی کو بھی 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. 2 سے زیادہ بچے نہ ہوں. اس طرح کی اسکیمیں اور کچھ نکال کے اور پاپولیشن کنٹرول کے لیے جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ استعمال کر کے پاپولیشن کم ہو سکتی ہے. جس دن پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس دن پاکستان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے ایک بندے کے لیے. تو پاکستان میں کہ ایک دن میں 2 لاکھ بندے پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر, مجھے نہیں پتا کتنے پیدا ہوتے ہیں مگر اتنے ہوں گے. تو آپ سوچئے کہ 2 لاکھ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے. کیا آپ ایک دن میں 2 لاکھ لوگوں کا دودھ, روٹی, رہنا سہنا, محنت, علاج پورا کر سکتے ہیں ایک دن میں؟ جب آپ دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا. میں سن 64 میں انگلینڈ آیا. سن 64 میں انگلینڈ کی آبادی تھی 5.5 کروڑ. اس وقت یونائٹڈ پاکستان کی تھی, یعنی کہ ایسٹ پاکستان ملا کے 8.5 کروڑ. تو اب جب پاکستان ٹوٹ گیا تو اس کی 4.5 کروڑ ہو گئی. اس وقت 8.5 اب ہو گئی 4.5 ہونی چاہیے, کیونکہ آدھا ادھر چلا گیا. وہ 4.5 کروڑ آج ہو گیا ہے 26 کروڑ. تو آپ بتائیے کہ انگلینڈ میں اس عرصے میں صرف 1 کروڑ آبادی ہوئی, یعنی 64 سے یہ تو 64 50 سال میں انگلینڈ میں 1 کروڑ آبادی بڑھی. ہمارے ہاں تقریباً 21 کروڑ بڑھ گئی. تو آپ بتائیے, اور پھر جب 2-4 ہزار امیگرنٹ آتا ہے تو یہاں چیخیں نکل جاتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے وسائل نہیں ہیں. تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے خود ہی بچے اتنے پیدا کر لیتے ہیں کہ نہ ان کا فیوچر اچھا ہوتا ہے, نہ ہمارا اچھا ہوتا ہے, نہ ملک کا اچھا ہوتا ہے. تو میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا, مجھے کسی لیڈر شیڈر سے کوئی تعلق نہیں, اللہ انہیں سب کو خوش رکھے, کہ پلیز اپنا پاپولیشن کنٹرول کیجیے. اور میں یہ واڈا صاحب اور وہ کیا نام ہے فواد چودھری صاحب اور دوسرے لیڈروں کو بھی کہوں گا, دیکھیں جب میں 2 نام لے رہا ہوں ان میں کچھ ہے, کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کر لینا تو یہ دوسروں سے کہیں بہتر لیڈر ہیں. بہرحال وقت کریں گے ان کا دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا. عمران صاحب کی فیملی بہت اچھی ہے, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں ان کو اتنا نہیں جانتا جتنا ان کے والد صاحب کو جانتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا کریں,
کسی دفعہ انسان اتنا اوپر اڑ جاتا ہے کہ پیچھے پھر اسے نیچے اڑنا نہیں آتا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنا بولوں، کتنی دفعہ کہوں، اور کون سی بات میں کہتا ہوں جو بری ہے۔ یہ جو انقلاب اور کہ یہ کیا کریں گے، ایران میں کیا ہوا، مار دیا سارے جنرلوں کو، واری واری چن چن کے مارا ان کو۔ وہ ساری عمر وہ جرنیل ایک نوکری کر رہے تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے، مگر جناب انقلاب ہوا اور وہاں پہ اب دیکھیں نا جو بھی ہوا اگلوں نے ہونے دیا، کیونکہ انہیں تو فائدہ ہے، جتنا ایران ویک ہوگا اتنا ان کے لیے بہتر ہے۔ تو جناب وہ انہوں نے کیا کیا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں بندہ ذبح کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب پاکستان میں ایسا انقلاب آئے جس میں غصے کی حالت میں کہہ دیا جائے ان سب بندوں کو مار دو، ان کو بھی اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور اچھے اچھے نعرے بنا کے، اچھے اچھے نظمیں اور پوئم بنا کے ملک پہ کہہ دیا، لوگوں کو جوش میں لے آئے۔ تو انہوں نے بھی پاگلوں کی طرح کہا ٹھیک ہے سب کو مار دو۔ آج ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا آئل نکلتا ہے، وہ کہیں نہیں بکتا، وہ سمگل ہو کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، ایرانی کرنسی کی قیمت 0 ہے تقریباً۔ تو یہ اس انقلاب نے کیا کیا، کیا اچھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے ملک کا اشر کریں؟ یہ عمران صاحب انقلاب اور فلاں اور ڈھینگ، میں یہ کر دوں گا اور میں ان کی گردن پکڑ لوں، میں اس کو گھسیٹ لوں گا، میں اس کو لٹا دوں گا۔ اور یار میں مانتا ہوں عمران صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چیز کی ہے، آپ نے اگر کسی کی گردن پکڑ لی تو وہ تو چھوٹے گا ہی نہیں۔ تو آپ تو صاف کہہ رہے ہیں نا، اب کیا کریں؟ سچی میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی کہ عمران صاحب میں آپ کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں اور باقی لیڈروں کا بھی، لیکن مجھے یہ مت کہیے کہ اگر کوئی غلط چیز ہے تو میں اس کو اچھا کہوں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کہ رات کو کوئی مجھے کہہ دن ہے تو میں کیسے کہہ دوں؟ سنیے، میرے سے کچھ نہ سیکھیے، اپنے آپ کو کہیے کہ میں نے کون سی غلطیاں کی پچھلے 10-15 سال میں، ان میں سے کون سی صحیح کرنی ہے اور کس طرح صحیح کرنی ہے، پھر آئیے قوم کے پاس ایک نیا منشور لے کے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو عمران صاحب آپ کے متعلق یا نواز شریف صاحب کے یا فواد صاحب یا واڈا صاحب، تو پلیز معاف کر دیجیے گا، میں بھی انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ خدا حافظ، جیتے رہیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔